اللہ کی قسم تم نیکی تک، خیر تک، اللہ کے رسول تک نہیں پہنچ سکتے جب تک جو چیزیں تمہیں محبوب نہ ہو ان کو قربان نہ کر دو۔ ہر ایک کے لیے محبوب ہو اپنی چیزیں، کسی کے لیے جاب محبوب ہے، کسی کے لیے بیوی بچے محبوب ہے، کسی کے لیے کیریئر خاندان محبوب ہے، کسی کے لیے امریکہ کا ویزا محبوب ہے۔ کچھ تو محبوب ہے نا لوگوں کو، کوئی چیز تو خدا بنی ہوئی ہے نا، اس بیریئر کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں کہا تھا ڈیڈ اینڈ وونڈڈ نہ اٹھانا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو کنفیوز ہو کے ہمارے پاس سے گیا ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ ہم نے ان کے خلاف کوئی بات کی، نہ ہم نے کسی اور کو اجازت دی کہ ان کی غیبت کریں۔ ہم غیبت بھی نہیں برداشت کرنا چاہتے کسی کی، چاہے چھوڑ کے چلا جائے۔ ہماری محفلوں میں آپ نے نوٹ کیا ہے کوئی بات کسی کے خلاف غیبت کی نہیں ہوتی، جو گیا سو گیا، اس کی مرضی، وہ اس کے نصیب۔ اللہ ہمارے پاس اس مشن میں کسی ناخالص چیز کو نہیں چھوڑے گا، جو اس مشن میں شامل رہے گا اللہ کے فضل سے خالص ہوگا۔ جس کو پرابلم ہوگی اللہ خود ہی الگ کر دے گا، ہم الگ کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، نہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد ہم یہ کریں گے اور 1 سال بعد ہم یہ کریں گے۔ اللہ کی قسم ہمیں کل کا نہیں پتا ہوتا کل ہم کیا کریں گے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی اسٹریٹجی اور پلاننگ بنا کے ہم کام کو کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ جو دروازے کھولتا ہے ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ بیٹھے ہوتے میسج فون آتا ہے، یہ آپ کا ایئر وائی کے اوپر لیکچر ہے، ایئر وائی پہ آپ کا پروگرام ہے، فون آتا ہے دنیا ٹی وی پہ پروگرام ہے، فون آتا ہے آپ کا انٹرویو امریکن چینل میں ریکارڈ کرنا ہے۔ ہم تو نہیں پلان کر رہے اس کو، وہ تو اندر اللہ کی طرف سے دروازے کھول رہے ہیں۔ ہم نے تو کوئی پلاننگ نہیں کی بھی کہ آج ہم ادھر انٹرویو دینا کل وہاں دینا۔ ہم سکون سے بیٹھے اور خود بخود میں فون آتے ہیں، کالز آتی ہیں، اور جو دروازہ اللہ کھولتا ہے ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ ہم کسی کو ریفیوز نہیں کرتے، کسی کو ریفیوز نہیں کرتے، کیونکہ دروازہ اللہ نے کھولا۔ تو ہم اپنے مشن پہ اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات وہی بات کہ ہمارا ساتھ دینے والوں میں اللہ کے بزرگوں نے، دوستوں نے یہ بات بتائی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گھنے درختوں کی طرح ہوں گے۔ جب آپ ایک قافلہ نکلتا ہے نا، ریگستان میں سے گزرتا ہے تو گھنے درخت بیچ میں آتے ہیں، تو قافلہ ان کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر سستاتا ہے، سانس لیتا ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے۔ وہ درخت پوری خدمت کرتا ہے، اپنا سایہ دیتا ہے، اپنی پروٹیکشن میں رکھتا ہے، دھیان کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، سب کچھ گرمی سے بچاتا ہے۔ لیکن وہ قافلہ جب اپنی منزل کی طرف جاتا ہے تو درخت اپنی جگہ کھڑا رہ جاتا ہے، درخت ساتھ نہیں چلتا۔ سمجھے؟ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو چند لمحے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، ان کی استطاعت وہی ہے، اس درخت کی فطرت یہ ہے، اس درخت کو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر جو اس کے نیچے آ جائے اس کو سایہ تو دے، لیکن وہ تیز دھوپ میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ لہٰذا یہ توقع مت کرو کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ چلے گا، ہر کوئی نہیں چلے گا۔ جس میں جتنی خیر ہے وہ خیر آپ کو دے گا، اس سے زیادہ توقع نہ کرو، نہ دل چھوٹا کرو، نہ پریشان، نہ گھبراؤ اس بات کے اوپر کہ وہ بھی چھوڑ گیا، وہ بھی چھوڑ گیا، وہ کیوں نہیں ساتھ آ رہا۔ یہ ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے۔ تیز دھوپ میں ساتھ چلنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، مٹھی میں، بس۔ یہ نہ سمجھو کہ 17 کروڑ پاکستانی ہیں تو اس میں ہماری لاکھوں کی جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ کی پارٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں ہمیشہ سے۔ آپ سوچو حضور نے 13 برس تک مکے میں تبلیغ کی، حضور خود موجود ہے، تبلیغ فرما رہے، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، صحابہ رضوان اللہ اجمعین سب موجود ہیں۔ اس کے باوجود 14 سال کے بعد 14 ہجری میں، 14 نبوی میں، دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے تو مسلمانوں کی کتنی بڑی فوج نکلتی ہے؟ 313۔ اس وقت تک تو لاکھوں ہو جانے چاہیے تھے۔ 14 برس سے حضور تبلیغ فرما رہے ہیں، حضور موجود ہے۔ اللہ کی پارٹی کتنی بڑی تھی؟ 313۔ نوٹ کرتے ہیں؟ اور ہم تو جوتیوں کی خاک کے برابر ہوئی۔ ہمیں کام شروع کیا کتنا عرصہ؟ 2.5 سال، 3 سال، 3.5 سال لیٹ سکتے۔ اور ہم گناہگار لوگ، ہم تو گناہگار لوگ، وہ تو خود حضور موجود ہے۔ 14 برس کام کرنے کے بعد اگر 313 ہے، ہم سے کیوں لوگ اتنی جلد بازی توقع کرتے ہیں کہ ہم شاید 2 سال میں 3 سال میں وہ کام کر جائیں گے جو علامہ اقبال نے جس کے لیے 25 سال لگے، حضور کے 23 سال حضور کی طبیعت کی وقت لگتا ہے بچوں قوموں کی تربیت میں۔ یہ جلد بازی کے کام نہیں ہے۔ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ، فیس بک میں جائے گئے پریکٹیکل کام کریں، یا قوموں کو زندہ کرنے، قوموں کی تربیت کرنے سے بڑھ کر کوئی پریکٹیکل کام ہے؟ علامہ اقبال نے کون سے جلوس نکالا، کون سے پتھر مارے، مگر جو کام کر گئے وہ کئی صدیوں کے لیے کر گئے۔ مگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا کام بھی صدیوں لے گی۔ اللہ کے فضل سے جس طرح کے حالات اس وقت ملک میں پیدا ہو گئے، جس طرح کے حالات اس مڈل ایسٹ میں، جس طرح کی جنگیں پاکستان میں مسلط کی جا رہی ہیں، ایک طرف ہمارا کام پاکستان کے دفاع کا کام ہے،
ایک طرف ہمارا کام پاکستان کی روحانی اور نظریاتی احساس کو زندہ کرنا ہے، ایک طرف ہمارا کام اس قوم کو متحد کرنا، ایک طرف ہمارا کام اس قوم اور فوج کو متحد کرنا، ایک طرف ہمارا کام اس فوج کی سمت تعین کرنا، ایک طرف ہمارا کام اس حکومت ناپاک حکومت کو ہٹانا ہے اور اس کے بدلے پاکستان سے پیار کرنے والے لوگوں کو لے کر آنا ہے، اور دوسری طرف ہمارا کام پوری مسلم دنیا سے مخاطب کر کے مسلم دنیا میں جو فتنے پھیل رہے ہیں ان فتنوں کو روکنا اور ختم کرنا ہے۔ یہ کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہے کیا؟ اور ہم یہ سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ اس سے زیادہ پریکٹیکل کام اور کیا؟ جلد بازی کا کام نہیں ہے، ہم نے کام جلدی ضرور کرنا ہے، جلد بازی میں نہیں کرنا۔ ابھی ہمارے بچے ٹرینڈ نہیں ہیں، ہم آپ کو صاف بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے کال دی نا کہ سڑکوں پہ نکلیں اور آگے سے پولیس کی فائرنگ ہوئی یا تحریک طالبان والوں کی کوئی سوسائڈ بامبنگ ہوئی، ہمارے ساتھ 2 بچے نہیں کھڑے، مشکل پڑ جائے گی، بڑی بھاری قربانی مانگی جائے گی۔ غزوہ حنین یاد کیجیے گا، غزوہ حنین یاد کیجیے گا کہ 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ، صحابہ نے تک قرآن میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو نئے مسلمان ہوئے تھے جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا تم بہت زیادہ ہے، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ پھر جب وہ غزوہ حنین میں آگے سے تیروں کی بارش ہوئی، تاریخی واقعات ہے کہ حضور 4-5 صحابہ کے ساتھ تنہا رہے۔ صحابہ کی جماعت، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے یہ، صحابہ کی جماعت میں سے سارے وڈرا کر ڈسپرس ہوئے، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ بدنیت ہے یا کوئی ایسی بات، پریشر مل رہا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید جیسے مجاہد ریٹریٹ کر گئے، وڈرا کر گئے۔ امیجن کریں، اتنا پریشر تھا کہ وڈرا کر گئی مسلم فورس، اسٹینڈ نہیں لے سکے۔ حضور کے ساتھ 4-5، امیجن کریں حضور اپنے خچر پہ سوار ہیں، 4-5 صحابی حضور کے ساتھ رہے، 10,000 کی فوج میں سے، اور چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ اندازہ کر سکتے ہیں بچوں، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں آنے دو جنگ کو، مقابلہ کریں گے، اب یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑی سخت تربیت چاہیے ہوتی ہے، اور ہمارے بچوں کی بھی تربیت نہیں ہوئی۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ کبھی جنگ نہ طلب کرو، کبھی مت مانگو کہ جنگ آئے تو میں لڑوں گا، لیکن جب مسلط ہو جائے پھر پیٹ نہیں دکھانی، کہ اس وقت جو پیٹ دکھائے گا دنیا اور آخرت میں تباہ برباد ہو جائے گا۔ یہ تربیت کا وقت ہے، جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے تربیت کا وقت ہے۔ پریکٹیکل کام، جس کو لوگ پریکٹیکل کام کہتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا پریکٹیکل کام اس وقت یہ ہے کہ اس قوم کو سنبھال کے رکھیں، بکھرنے نہ دیں۔ یہ قوم بکھر گئی، اس کا شیرازہ بکھر گیا ہے، ملت تقسیم ہو گئی، قومیت میں، لسانیت میں، قوم اور فوج کے درمیان فرق پیدا ہو گیا، پھر جھنڈا گر جائے گا، نعوذ باللہ، پھر جھنڈا سر نگن ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا یہ ملک۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ دشمن کا پورا زور اس وقت، دشمن فوجیں لے کے ہم پہ نہیں گھسا، امریکہ کوئی فوجیں لے کے پاکستان میں گھس گیا نہیں، انڈیا کوئی فوجیں لے کے پاکستان میں گھسا نہیں، وہ کس طرح پاکستان میں داخل ہوا؟ اس نے کون سی فوجیں بھیجی؟ اس نے کون سی فوجیں بھیجی؟ اس نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام بھیجے، اس نے اپنے میڈیا بھیجا ہے، اس نے اپنے چینلز بھیجے ہیں، اس نے اپنی آئیڈیالوجی بھیجی ہے، اس نے اپنے سوچ بھیجی ہے۔ اس وقت میدان جنگ جو بنا ہوا ہے پاکستان صحیح معنوں میں، وہ اس جنگ میں بنا ہوا ہے جسے آپ انفارمیشن وارفیئر اور میڈیا وارفیئر اور سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں۔ جو دوسری جنگ ہے تحریک طالبان والی، BLA والی، خود کش حملوں والی، وہ فوج کر رہی ہے وہ کام۔ مجھے رائفل لے کے جانے کی باجوڑ میں اور فاٹا میں ضرورت تو نہیں ہے جنگ لڑنے کی، کیونکہ جو کام فوج کر رہی ہے ہمارا کام فوج کو تائید دے گا کہ کرو، آپ یہ وہاں سنبھالو۔ جو کام فوج نہیں کر سکتی وہ انفارمیشن وارفیئر ہے، میڈیا ہے، پروپیگنڈا ہے، پالیٹکس ہے، ڈپلومیسی ہے، فوج نہیں کر سکتی یہ کام، یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ یہ کام حکومت کا تھا، حکومت نہیں کر رہی، تو کہ ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نو، ہم اس جنگ کو ہم لڑیں گے۔ اس وقت کی بیٹل فیلڈ یہی ہے، سب سے بڑا پریکٹیکل کام یہی ہے کہ دشمن نے جن توپوں سے آپ پر فائر کیا، آپ انہیں توپوں کے اوپر ریورس فائر کریں، اس کے اوپر کاؤنٹر بمبارڈمنٹ کریں۔ دشمن کی توپیں انفارمیشن وارفیئر سے فائر کر رہی ہیں، ہماری کاؤنٹر بمبارڈمنٹ، ہماری بیٹری جو ہے جو فائر کر رہی ہیں، ہم بھی میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اسی میدان جنگ میں جا کے لڑیں گے۔ ہمارا وہ بیٹل فیلڈ ہے۔ دس از دا ٹائم۔ اس وقت غلط بیٹل فیلڈ نہیں چوز کرنا ہے۔ دیکھیں اقبال نے یہی بات کہی تھی، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔
क़याम नमाज का हिस्सा है, सिजदा भी नमाज का हिस्सा है, लेकिन वक्त क़याम जब होता